ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال عليه الصلاة والسلام إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو كما قال درود الشريف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر ہم وہ عظیم مضمون سن رہے تھے جس موضوع کو قرآن مجید میں رب العالمین نے سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے۔ وہ مضمون توحید کا مضمون ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی عظیم بات پر، اس عظیم موضوع پر دعوت بھی دیتے رہے، محنت بھی کرتے رہے۔ اس عظیم موضوع کے خاطر انبیاء علیہ السلام نے جن تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کیا، قرآن مجید میں ایک دو نہیں کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ واقعات موجود ہیں۔
اس توحید کا ایک پہلو ہم نے سنا کہ مشکل وقت میں انبیاء علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسی موضوع کو لیکن دوسرا پہلو، اصل کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کلمے کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے دوبارہ دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب الا اللہ قرآن مجید ہمیں سمجھائے گا، ویسے بھی میں کوشش کرتا ہوں قرآن و حدیث سے ہی بات کروں، تو آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذہن میں رکھنا۔ 21واں پارہ آپ کھولیں گے، سورہ عنکبوت کھولیں گے، دوسرا رکوع کھولیں گے، ترجمے ماشاءاللہ ہر زبان میں آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آج کا موضوع جنہوں نے گزشتہ جمعہ یہاں پڑھا بیان سنا ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھو، ان سے مراد مکہ المکرمہ کے قریش، قرآن مجید کے مخاطب اول، جہاں پر قرآن مجید سب سے پہلے نازل ہوا وہ سرزمین مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ وہاں پر بسنے والے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان قریشیوں سے پوچھو، ان قریش میں بھی کس سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ ذرا غور سے سننا، ورنہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، یہ میرے اوپر میرے رب کا حق ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے نوازنے والا ہے، اس کی جود و سخا میرے اوپر اس کی رحمت کی بارشیں برستی رہتی ہیں، حق ہے اس رب کا۔ اگر میں دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن، مہینے کے فرماتے ہیں 4 ہفتے، سال کے تمام مہینے، غرض زندگی پوری اگر میرے رب کے سامنے واللہ سجدے میں گزار دوں تب بھی میرے رب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں سوچنا ہے کہ بھئی سجدہ میں بھی اللہ کو کر رہا ہوں اور کوئی غیر یہاں بھی سجدہ کرے، پھر اس پیشانی کا تقدس غیر کے در پہ پامال کرے، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ میں نے گزشتہ جمعے پر بھی سمجھایا تھا، سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت میں ایک اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اقرار کر رہا ہے نعبدک ولا نعبد غیرک۔ گزشتہ جمعے پر میں نے تفصیل سے سنایا تھا۔ آج اگلا موضوع، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرماتے ہیں مکہ کے قریش سے پوچھو۔ قریشیوں میں ابو جہل بھی ہے، قریشیوں میں ابو لہب بھی ہے، قریشیوں میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، غرض کافروں کے نام لینا۔ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کے نظام کو مربوط اور منظم کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے؟ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا، عتبہ کا بھی عقیدہ تھا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور کہیں گے اللہ۔
فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ آپ ان سے پوچھو من نزل من السماء ماء پوچھو کہ آسمان سے بارشیں برسانے والا کون، ان سے پوچھو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا 21واں پارہ عنکبوت سورت، پوچھو پھر اس بارش کے ذریعے پوری زمین میں بارونق باغات اگانے والا، اس غیر آباد زمین کو سرسبز کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ کہیں گے اللہ۔ پھر 11واں پارہ یونس سورت تک آپ کھولیں من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، تمہارے شرکا سے تو پوچھو جو 360 تم نے بیت اللہ کے صحن میں رکھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی، اس عظیم ہستی سے فرما رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، آپ کے یہ شرکا جو ہیں ان میں سے کوئی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے یا انہوں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ یا حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، چلو پیدا ہو گیا، اب اس نظام کو جب اللہ فنا کر دے دوبارہ کون لوٹائے گا؟ تو وہ کہیں گے اللہ، کہیں گے اللہ۔ آگے سننا قل حل من شرکائکم، قل حل من شرکائکم آپ انہی سے پوچھو من یہدی الی الحق، حق کی طرف کون ہدایت دے گا، حق کی طرف راہ راست سے کون نوازے گا؟ یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اب دیکھو جب اتنی بات آ رہی ہے پھر کیوں کہا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پھر کیوں کہا جا رہا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا؟ یہ کب اتری؟ جب پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قول کے مطابق اس امت پر 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل تھے، پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں آقا علیہ السلام کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھانے والے حج کے امیر بنا کر پیغمبر علیہ السلام بھیج رہے ہیں، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں علی، چونکہ عرب کا ایک قانون ہے کچھ اعلان وہ خاندان والوں سے کروائے جاتے ہیں، آپ جا کر اعلان کرنا کہاں؟ عرفات کے میدان میں جہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہوں گے۔ اعلان کیا کرنا؟ نمبر 1 اعلان یہ ہوگا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، آج کے بعد بیت اللہ کا کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، چونکہ پہلے دور میں یہ رواج تھا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ اعلان کرنا انما المشرکون نجس، جو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک کرتے ہیں بتا دینا یہ نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں مسجد حرام میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھو سمجھنا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی کلمے کے اندر 2 جز ہیں، لا الہ غیر کی نفی کرنی ہے، پھر الا اللہ رب العالمین کی ذات کا اس بات کرنا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں دفع مضرت پہلے ہے جلب منفعت بعد ہے۔ اگر انسان کو اللہ نہ کرے کوئی گندگی لگ جائے تو پہلے گندگی صاف کرے گا پھر اپنے آپ کی تزیین کرے گا۔ اسی طرح لا الہ ہمیں ایک دعوت دیتا ہے، لا الہ کہ جو ہم نے غیر سے جو یقین رکھا ہوا ہے، غیر کی طرف مشکل وقت میں ہماری نظریں اٹھتی ہیں، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے، لا الہ اس پہ لا کی تلوار چلانی ہے، اور الا اللہ سب کچھ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اتنا بیان کرنا ہے اذا تقرر فی الکلام تقرر فی القلب، جب بار بار کوئی بات زبان پر لاؤ گے تو دل
دل میں پختہ ہوگی۔ اب عقیدہ یہ بنانا ہے میرے بھائیوں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا کلام پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ قل، آقا علیہ السلام آپ اعلان کر کے بتا دو۔ کیا اعلان کروں؟ قل، آقا علیہ السلام آپ فرما دو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر او ارادنی برحمہ هل ہن ممسکات رحمت۔ سبحان اللہ، فرما رہے ہیں آقا اعلان کر دو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی وجہ سے، ورنہ پیغمبر علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، پیغمبر علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کسی گناہ کی وجہ سے میرے رب کی پکڑ آئے تو اس پکڑ سے پورا غیر مل کر نہیں بچا سکتا۔ ان ارادنی برحمہ، اگر میرا رب کوئی فضل کرنا چاہے، میرا رب کوئی کرم کرنا چاہے، حل ہن ممسکات و رحمت، پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، واللہ اس رحمت کو، اس فضل کو نہیں روک سکتے۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، جب جہاں سے 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون، ایک بستی کا واقعہ۔ قرآن مجید قصص کی کتاب نہیں، یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ اب آپ اس رکوع میں جہاں پر یہ 22واں پارہ اینڈ ہو رہا ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت دیکھیں، ایک لکڑی کا کام کرنے والا، وجاء من اقصى المدینہ، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک شہر کے کنارے سے حبیب النجار، لکڑی کا کام کرنے والا آتا ہے، قوم کو سمجھاتا ہے۔ اب اس کے بول اللہ نے کلام کر کے اتار دیے، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ کیوں کہ یہ توحید ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، واللہ میری زبان، میں آج فخر کروں کہ میری زبان سے توحید ادا ہو رہی ہے، اور آپ بھی فخر کریں کہ آپ کے کان آج توحید کو سماعت کر رہے ہیں۔ وہ عظیم بول، ایک لکڑی کا کام کرنے والا، بظاہر کوئی اتنا بڑا انجینئر نہیں، بظاہر کوئی بڑا کام نہیں، لیکن لکڑی کا کام کرنے والا جب میرے رب کی توحید کا دائی بنتا ہے، رب العالمین کتنا بڑا اونچا مقام کر دیتے ہیں کہ اس کے بولوں کو قرآن مجید کی آیات بنا دیتا ہے۔ وَمَا لِيَ، تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن مجید کھولیں، ترجمے سے پڑھیں میرے بھائیوں۔ ویسے تو قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی سعادت ہے، سینے سے لگانا بھی سعادت ہے، بوسہ دینا بھی سعادت ہے، تلاوت کرنا بھی سعادت ہے، لیکن اس قرآن کو کھول کر پھر اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، واللہ یہ وہ عظیم امانت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے کیا فرما رہے تھے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے دنیا کا کوئی انسان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ یاسین، ماشاءاللہ کافی ساتھیوں کو یاد ہے، تیسرا پارہ شروع، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میرے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ میں اس پیشانی کو رب العالمین کے سامنے نہ جھکاؤں؟ مشکل وقت میں میری زبان پر اللہ رب العالمین کی پکار آئے کیوں نہ آئے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جس ذات نے مجھے کس سے پیدا کیا، کتنے مراحل سے پھر مجھے اتنا بڑا زبردست بنایا، وَإِلَيْهِ کل پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، تم سمجھتے ہو کہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر، چونکہ جب مشکلات آتی ہیں انسان بیچارہ پھر فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، نہیں واللہ میرے رب کی جب تک چاہت نہیں ہوگی، میرے رب کا جب تک ارادہ نہیں ہوگا
کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی۔ اتخذ من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاؤں۔ ان یردن الرحمن بضر لا تغن انی شفاعتهم شیئا، اگر کسی گناہ کی وجہ سے میرا رب میرے پکڑنے کا فیصلہ فرمائے، پورے غیر جمع ہو کر سفارش کریں، پھر بھی وہ ان کی سفارش میرے بال کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ مجھے تکلیف سے چھوڑا سکتے ہیں۔ اب اس مرحلے کو پھر میں نے عرض کیا، 20واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن نے ایک عجیب انداز رکھا ہے۔ گزشتہ جمعے پر بھی میں نے تھوڑا مختصر عرض کیا تھا، میرے بھائیوں اب ایک طرف غیر ہے، دوسری طرف میرا رب ہے۔ انداز کیسا اپنایا گیا؟ آبجیکٹو ٹائپ انداز اپنایا گیا۔ کیوں کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی یہاں عجیب چیزیں، پھر ان میں تھوڑا آہستہ آہستہ یقین ہو جاتا ہے۔ میرے اوپر مشکل آ گئی، فلاں میرے رشتہ دار، فلاں میرا یہ، فلاں پیسہ، فلاں فلاں، واللہ فلاں فلاں نہیں، سب کچھ میرے رب سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو قرآن کو غور سے سنیں گے، امن خلق السماوات والارض، رب العالمین یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے، امن خلق السماوات والارض، ذرا بتاؤ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ صرف پیدا نہیں کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر اس آسمان کو ستاروں سے جگمگایا۔ پھر فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اور چاند، وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سَكَنًا، دن اور رات، یہ پورا نظام آسمان کے ساتھ معلق فرمایا۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، میرے رب نے صرف آسمان کو بنایا نہیں بلکہ میرے لیے کہیں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں سورج دھمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورج کی روشنی میرے لیے نفع، چاند کا چاندنا میرے لیے نفع، اور ستاروں کی جگمگاہٹ میرے لیے نفع، یہ پورا نظام میرے رب نے بنایا۔ اور امن خلق السماوات والارض، بتاؤ اس زمین کو پانی پر بچھانے والے کون؟ یہ پورا نظام کس طرح مربوط بنانے والے کون؟ پھر فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من ہوتی، قحط ہوتا ہے، کیسی مایوسی ہوتی ہے، کیسی نا امیدی ہوتی ہے، پھر کس طرح بادل آتے ہیں۔ سبحان اللہ، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمت، ہوائیں چلاتے ہیں، وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں، پھر کس طرح موسلا دار بارش، کس طرح اللہ کا نظام، کیسے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، کس طرح رحمت، کس طرح سکون۔ فرماتے ہیں بادلوں سے بارش کو نازل کرنے والا کون؟ بادلوں سے بارش کو نازل کرنے والا کون؟ صرف نازل نہیں کیا، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آ کر یہاں پر قطرہ زمین پر رکھتا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر آگے دیکھو، جب وہ پانی آیا، اب اللہ نے ایک نظام بنایا، زمین کے اندر ایک مخصوص پائپ لائن ہے، اس کے ذریعے فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، یہ 23ویں پارے میں ہے، مخصوص پائپ لائن ہے جس میں پانی فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس بارش کے ذریعے بارونق باغات اگانے والا وہ اللہ هو الذی انزل من السماء ماء، یا دوسری جگہ فرمایا انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ایک اور جگہ فرمایا فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه۔ فرماتے ہیں یہ رب ہے جس نے اس بارش کے ذریعے کہیں سے باغات، کہیں سے کھیتیاں، پھر اللہ نے ایک نظام بنایا، ان اللہ
فالق الحب والنوا، جب کاشت کرتا ہے کسان زمین میں بیج یا گھٹلی، چونکہ باغات گھٹلی سے ہوتے ہیں اور کھیتیاں یہ بیج سے ہوتی ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا اس بیج سے کس طرح ہلکی سی نبات نکال کے اور نیچے سے اس کی جڑ نکال کے نظام بنایا۔ پھر فرماتے ہیں وہ میرا رب ہے جس نے کس طرح کہیں سے بھئی گندم، کہیں سے چاول، کہیں سے باجرہ، کہیں سے مکئی، کہیں سے آم، کہیں سے انار، کہیں سے انگور، یہ پورا نظام، مختلف رنگتیں، مختلف ذائقہ، یہ پورا نظام کس نے چلایا؟ کس نے چلایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، فرماتے ہیں تم سب مل کر ایک درخت کو بھی نہیں اگا سکتے، ایک درخت کو بھی نہیں اگا سکتے۔ اب اس طرح سمجھا کر پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ؟ پھر آگے فرما رہے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، میرے رب کی قدرتیں تو دیکھو، میرے رب کا نظام تو دیکھو۔ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، سبحان اللہ، نہروں کا کیسا مربوط نظام چلایا ہے۔ والذی مرج البحرین ھذا عذب فرات سائغ شراب وھذا ملح اجاج، اللہ کا کلام، یہاں کڑوا پانی یا میٹھا پانی، یا کڑوا سمندر یا میٹھا سمندر، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں نازک پردہ رکھا، ایسا نظام کہ کڑوا میٹھے کے اندر نہیں مل سکتا، میٹھا کڑوے میں سرایت نہیں کر سکتا، یہ پورا نظام چلانے والا الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ؟ آگے امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، ذرا غور سے سنیں، فرماتے ہیں جو مضطر ہو، عربی میں مضطر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں، سارے رشتے ٹوٹ جائیں، ڈاکٹر جواب دے دیں، ساری امیدیں منقطع ہو جائیں، اب اس مضطر کی اس مشکل میں اس کی کشتی کو بھنور سے نکال کے پار لگانے والا الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ؟ ہے کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ؟ ذرا غور سے سنیں گے، آپ 16واں پارہ کھولیں اور سورہ مریم کھولیں اور سورہ مریم کا دوسرا رکوع کھولیں۔ میرے بھائیو، ایک ہماری مشکلات ہیں، عموماً جب مشکلات آتی ہیں تو شیطان غلط فائدہ لیتا ہے، فلاں کو فلاں جگہ سے فائدہ ہوا، فلاں کو فلاں جگہ سے فائدہ ہوا۔ رب، میرے بھائیو، ہمارا یہ یقین ہو، ربا ہم آپ ہی کو پکاریں گے اور پکاریں گے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اعظام کی سنت ہے، ہم آپ ہی کو پکاریں گے، ربا آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ اب میری اور آپ کی تسلی کے لیے 16واں پارہ سورہ مریم دوسرا رکوع، سورہ مریم کا پہلا رکوع گزشتہ جمعے پر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ہماری مشکلات، سیدہ مریم کی مشکلات کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہے فحملت فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ سیدہ مریم قدرت خداوندی سے جب حاملہ ہو گئی، اللہ کا نظام اب درد ذہن نے سیدہ مریم کو جب پریشان کیا ہے، ایک تو درد ذہن یعنی اس کی تکلیف، پھر قوم کا سامنا کرنا، قوم بھی بدبخت تھی، اب ان کا میں سامنا کیسے کروں گی، قوم تو مجھے تانا دے گی۔ میرے بھائیو، اب غور سے سنو، یہ قرآن مجید ہے، سیدہ مریم فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اس تکلیف کے اندر
آخر بالآخر انسان ہے، بے تاب ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، ان تکالیف کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، آ کر ایک خشک کھجور کا تنا ہے، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کیا بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا، مولا یہ تو اتنی بڑی مشکل ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، ایک تو مسئلہ، ایک بھئی عورت ہے، پھر ڈیلیوری کے مسائل ہیں، تنہائی ہے، کوئی سبب نہیں، کوئی بھئی دائی ساتھ نہیں، کوئی انتظام نہیں، پھر آگے کا مسئلہ، قوم ہے الزام لگائے گی، تانے مارے گی، مولا اس وقت کی مشکلات، مستقبل کی مشکلات، مولا یا لیتنی مت قبل ھذا، میرا کیا ہوگا، یا لیتنی مت قبل ھذا، مایوس ہو کر فرمانے لگی، تکلیف میں وہ وعدے بھول گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا، مولا اس سے پہلے میں مر جاتی، مولا اس سے پہلے میں مر جاتی، اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھلا دی جاتی۔ کبھی کبھار مشکلات جب زیادہ آتی ہیں تو میرے بھائیوں ان حالات میں واللہ کسی ماہر عالم کے پاس آؤ، قرآن کے پاس آؤ اور قرآن سے ہی اپنا مسئلہ آپ ڈھونڈو، واللہ جو رب مشکلات کو حل کرتا ہے اسی سے ہی رابطہ مضبوط رکھو، مخلوق کو نہ بتاؤ میرے کاروبار کے مسائل ہیں، مخلوق کو نہ بتاؤ میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ مشکلات ہے، رات کے اندھیرے میں اللہ کی ذات سے باتیں کرو۔ سیدہ مریم اس حالت میں ہے، سبحان اللہ، میرے رب کی دستگیری دیکھو، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، جو پریشانی میں بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو یہاں تسلی ملتی ہے۔ قرآن ہے 16واں پارہ سورہ مریم، دوسرا رکوع، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اب چونکہ عورت ذات ہے، جبریل کو آرڈر ہے آگے نہ جانا، سامنے نہ جانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ اس زمین کے نیچے والے حصے میں کسی پتھر کے اس طرف سیدنا جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، سیدہ مریم اللہ تحزنی، گھبرانا نہیں، میرے رب نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے، میرے رب نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے، قد جعل ربک تحتک سریہ۔ سیدہ مریم واقعی پانی کا انتظام نہیں ہے میرے بھائیوں، ورنہ ڈیلیوری میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی غم خوار ہے، نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی مجیب ہے، نہ ابا ساتھ ہے، نہ شوہر ساتھ ہے، نہ والدہ ساتھ ہے، نہ بہن ساتھ ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، تنہائی ہے، پھر جنگل ہے، کوئی نہیں، پھر آگے کا ٹینشن ہے۔ میرے بھائیوں میرے رب کی دستگیری دیکھو، میں نے عرض کیا جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں وہیں سے میرا رب دستگیری فرماتا ہے، سیدہ مریم گھبرانا نہیں، تیرے رب نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب آگے دیکھنا، وہ کھجور کا خشک تنا خشک ہو چکا تھا، فرمایا حزی الیک بجذع النخل، حزی الیک بجذع النخل، قرآن ہے کوئی قصہ نہیں، حزی الیک بجذع النخل۔ لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں پھر غلط کام کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے سکون موسیقی سے ملے گا، واللہ سکون موسیقی سے نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، موسیقی تو کان کو گندا کرے گی، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے،
اور کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی بے چینی شراب پی کر اللہ رحم کرے دور کرتا ہوں، واللہ شرابیوں کے ساتھ قیامت میں کیا منظر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے سکون اس قرآن میں رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے سکون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھا ہے۔ یہاں دیکھو، حزی الیک بجذع النخلہ، سیدہ مریم جو کھجور کا یہ خشک تنا جس میں واقعی خشک ہو چکا ہے، لیکن ذرا حرکت دینا، اپنی طرف ہلانا، اس خشک کھجور سے تازہ کھجوریں سیدہ مریم کے لیے کس نے پیدا فرمائیں؟ کس نے پیدا فرمائیں؟ میری مشکلات، سیدہ مریم کی مشکلات یقین بنانا ہے، عقیدہ پختہ بنانا ہے، کاروبار میں ذہن یہ رکھنا ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب عجل۔ میرے رب نے جو میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے اس طرح تلاش کرے گا جس طرح میری موت مجھے ڈھونڈتی ہے۔ کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا کیا فائدہ؟ غلط ترتیبیں چلائیں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، کسی کو نقصان دیں، اپنا کاروبار چمکائیں، واللہ یہ عارضی تو ترقی ہو سکتی ہے، حقیقت میں یہ نقصان ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ میں نے کہا قرآن پڑھیں، فرماتے ہیں سمجھ رہے ہیں، ہم نے یہ ترتیب چلا دی۔ میرے بھائیوں، خصوصاً کبھی کبھار تو مجبوری میں سود کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، سود کی طرف بھی ذہن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سود کی دونوں قسمیں، ایک ربا الفضل ہے، ایک ربا النسیہ ہے، کبھی تفصیل عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو۔ ایک اور جگہ غور سے سننا، الربا 70 درجہ، الربا 70 درجہ، 70 درجے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، کم از کم یہ کہ اپنی والدہ سے زنا کرنے کے برابر۔ تو توبہ کریں، یہ خطرناک چیزیں، واللہ رب سے رابطہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کو پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کلی وشربی وقری عینا۔ بس وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو